اور اس کے پس پردہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی وجود کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے۔ مسلمان اس وسیع و عمیق خندق کے پیچھے قلعہ بند ہو گئے، جس کی لمبائی تقریباً 2 کلومیٹر تھی، اور اس خندق میں گھسنے کی جرت صرف دنیا سے بے رغبتی کرنے والا یکتا سوار ہی کر سکتا تھا، اور اب رہے پیادہ لوگ تو ان کے لیے ابد تک اس میں گھسنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اور اسلامی فوج نے جبل صلاح کی مضبوطی سے بھی استفادہ کیا، جسے اس نے اپنی پشت کے پیچھے رکھا ہوا تھا، اور اس کے پیچھے مدینہ اور اس کے ایک دوسرے سے پیوست بلڈنگیں اور حرہ کے ساتھ اس کے ملے ہوئے کھجور کے درخت تھے، اور اس کے دونوں بازو حرتین سے محفوظ تھے جو خندق کا ایک جزو تھے، اور اس کے سامنے کے حصے سے اس نے احزاب کی ان افواج سے مقابلہ کیا جن کے درمیان اور اس کے درمیان خندق حد فاصل تھی۔ یوں دفاع کا وہ منصوبہ مکمل طور پر کامیاب ہو گیا جسے مسلمانوں نے اختیار کیا، اور وہ اس کی تطبیق کے بعد ایک محفوظ قلعے میں ہو گئے، اور جس شخص کو خندق کی شمال کی جانب سے اس کے قریب آنے کی سوجھی، اس کا انجام موت ہوگا، اور احزاب کی افواج کے لیے اس کے راستے ہی سے وسیع دائرے میں کوئی جنگ کرنا ممکن نہ تھا۔ مسلمانوں نے مدینہ پر احزاب کے حملے کو ناکام کرنے کے لیے جو دفاعی کارروائیاں کیں، خندق ان میں سب سے بڑی دفاعی کارروائی تھی، اور احزاب کے قائدین نے اس جگہ کو جس کی انہوں نے حد بندی کی تھی اپنے بڑے حملے کا ٹارگٹ پایا، اور وہ مدینہ کے وسیع راستے تھے جو حرتین کے درمیان واقع تھے۔ انہوں نے اس جگہ کو دیکھا جس میں اسلامی افواج عمیق خندق کے پیچھے اپنے شیروں کو باندھے ہوئے پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، بس ان کی آرزویں فیل ہو گئیں اور ان کے وہ منصوبے بنیاد سے گر پڑے جو انہوں نے مدینہ میں داخل ہونے کے لیے بنائے تھے۔ مدینہ کے ارد گرد اپنی خندق کی تکمیل کرنے کے بعد مسلمانوں کی افواج اس کے پیچھے کی افواج کے انتظار میں چوکس ہو کر پڑاؤ کیے ہوئے تھی۔ اس دوران میں ان کی مسلح گشتی دستے پھیل کر مدینہ کے بلند مقامات کا چکر لگانے لگے، اور مدینہ کو کسی اچانک حملے سے بچانے کے لیے زور سے تکبیر و تحلیل کہنے لگے، خصوصاً بنی قریظہ کے یہود کی جانب، اور ان مسلمانوں کے درمیان طے شدہ معاہدے کے باوجود جن سے مسلمان جنگ کی توقع رکھتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی فوج کا جائزہ لینا۔ خندق کی کھدائی کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کا جائزہ لیا اور اس کی تنظیم کی جیسا کہ آپ کا دستور تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کو 2 پارٹیوں میں تقسیم کیا۔ نمبر 1 مہاجرین، آپ نے ان کا جھنڈا اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ نمبر 2 انصار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جھنڈا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا، اور فوج کی اکثریت دستور کے مطابق انصار پر مشتمل تھی، اور فوج کے جائزے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان نوجوان مسلمانوں کو پیش کیا گیا جنہوں نے مدینہ کے دفاعی معرکے میں شامل ہونے کی کوشش کی تھی۔ ان کے جائزے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جو 15 سال کی عمر کو نہیں پہنچا وہ اپنے اہل کے پاس واپس چلا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فوج میں شامل ہونے کی اجازت نہ دی، اور جو 15 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے ان کو شمولیت کی اجازت دے دی، اور جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارکے میں شمولیت کی اجازت دی ان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، اور حضرت البراء بن عازب رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ مدینہ کا نائب امیر، جیسا کہ معرکوں میں حصہ لینے کے عزم کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سرکلر جاری کیا جس کے بموجب آپ نے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو معرکہ احزاب کے اختتام تک مدینہ کا امیر مقرر کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی حفاظت کے لیے ایک خاص فوج منتخب کی جسے 2 دستوں میں تقسیم کیا۔ ایک دستے کی کمان حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی، اور دوسرے کی کمان حضرت مسلمہ بن اسلم رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی، اور ان دونوں دستوں کو حکم دیا کہ وہ مدینہ کے اندر اور اس کے بلند مقامات پر، اور خصوصاً جنوب کی جانب جہاں بنی قریظہ کی فروگاہیں ہیں،
گشتی کارروائیاں کریں، کیونکہ مسلمان فریقین کے درمیان فوجی معاہدے کے باوجود ان پر اعتماد نہیں کرتے تھے، اور مسلمانوں کو بنی قریظہ کے یہود سے زیادہ خوف یہ تھا کہ وہ عورتوں اور بچوں سے تعرض کریں گے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ عورتوں اور بچوں کو قلعوں میں بھیج دیا جائے تاکہ وہ ان میں محفوظ ہو جائیں۔ مدینہ کی جانب احزاب کا مارچ۔ احزاب کی افواج نے جب اپنے اکٹھ اور تیاری کو مکمل کر لیا تو اس کے بعد ان کے قائدین نے ان کے ساتھ مدینہ کی طرف مارچ کر دیا۔ پس غطفان اور اس کے احلاف کے دیار سے 6000 جانباز روانہ ہوئے، جن کی کمان ان کے 4 زعامہ کر رہے تھے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اور وہ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، عینیہ بن حسن، قائد بن فزارہ، طلحہ بن خویلد الاسدی، قائد بنی اسد، مسعود بن رخیلہ، قائد بنی اشجع، اور الحارث بن عوف، قائد بنی مرہ تھے۔ اسی طرح قریش کے اور ان کے احلاف کے دیار سے 4000 جانباز روانہ ہوئے، جن کی کمان ابو سفیان بن حرب کر رہا تھا، اور قرشی فوج کے اندر بنی سلیم کے 700 جانباز بھی تھے، جن کی کمان بنی امیہ کا حلیف سفیان بن عبد شمس کر رہا تھا، اور یہ اپنی اس فوج کے ساتھ قریش کو مرۃ الزہران میں جا ملا۔ اب رہے یہود، تو ان کی فوج کے متعلق یہودی وفد اور قریش کے درمیان یہ متفق علیہ بات تھی کہ وہ احزاب کی افواج کے ساتھ اشتراک کرے گی، اور وہ بنی قریظہ کی فوج تھی جو مدینہ کی جنوبی طرف تھی، جس کے متعلق حی ابن اخطب نے احزاب کے قائدین سے وعدہ کیا تھا کہ وہ صفر کی گھڑی میں مسلمانوں کو پیچھے سے کاری ضرب لگائے گی۔ احزاب کی افواج کا سالار عام۔ احزاب کی افواج کے قائدین نے سب افواج کی کمان ابو سفیان، صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف کے سپرد کرنے پر اتفاق کیا، اور احزاب کے قائدین کے درمیان مدینہ کے گرد جمع ہونے کا مقررہ وقت 5 شوال سن 4 ہجری تھا۔ اس مہینے کے شروع میں مدینہ کے گرد احزاب کی افواج کا اکٹھ مکمل ہو گیا، اور وہاں پر قریش اور ان کے احلاف اور غطفان اور ان کے احلاف کے 10,000 جانبازوں نے پڑاؤ کر لیا، جن کی امداد مدینہ کے اندر اور باہر تقریباً 2000 یہودی کر رہے تھے۔ وہ ان کے لیے ریزرو فوج بن گئے، جبکہ بڑے سے بڑے اندازے کے مطابق مسلمانوں کی تعداد 3000 جانبازوں سے زیادہ نہ تھی۔ مسلمانوں کی افواج کی تعداد کی حقیقت ابن حزم نے اپنی کتاب جوامع السیرہ کے صفحہ 187 پر بیان کیا ہے، اور اسے صحیح قرار دیا ہے کہ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی فوج 900 سے زیادہ نہ تھی۔ میں کہتا ہوں یہ اقرب الی الصواب ہے، خصوصاً ان منافقین کی جو فوج کا بڑا حصہ تھے۔ واپسی پر اور ان کے مسلمانوں کو مصیبت کے سخت ہو جانے اور حالت کے تنگ ہو جانے پر چھوڑ دینے کے بعد، اور امام ابن حزم کی رائے کو ہمارا صحیح قرار دینا، مندرجہ ذیل منطقی امور پر اعتماد کرنے کے باعث ہے۔ پہلا تو یہ کہ وہ فوج جو معرکہ احد میں شامل ہوئی، مدینہ میں حکومت کے پاس وہی ساری فوج تھی، وہ 700 جانبازوں سے زیادہ نہ تھی، اس طرح پر کہ جو شخص ہتھیار اٹھا سکتا تھا وہ معرکہ احد سے پیچھے نہیں رہا۔ دوم یہ کہ یہ یقینی بات ہے کہ معرکہ احزاب اور معرکہ احد کی درمیانی مدت 1 سال سے زیادہ نہیں ہے، اور اس سال اسلام اور بت پرستی کے درمیان جزیرۃ العرب کی تمام اطراف میں سخت جنگ کا زمانہ تھا، اور خصوصاً ان علاقوں میں جو مدینہ کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ اصحاب منازی اور سیر نے غزوہ احزاب کی تاریخ کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ یہ معرکہ شوال 5 ہجری میں ہوا تھا، اور یہی تصریح دیگر مورخین نے کی ہے، لیکن بخاری نے جسے ترجیح دی ہے اور جس کی طرف آپ کا میلان ہے وہ موسیٰ بن عقبہ کا قول ہے کہ یہ معرکہ شوال 4 ہجری میں ہوا تھا، اور امام ابن حزم نے امام بخاری کے خیال کو ترجیح دی ہے کہ یہ غزوہ 4تھے سال میں ہوا تھا، نہ کہ 5ویں سال میں، اور امام بخاری اور آپ کے پیروکاروں نے اسی قول پر اعتماد کیا ہے کہ یہ معرکہ 4تھے سال میں ہوا ہے، اور یہ قول عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے، جو آپ سے صحیح سند سے روایت کیا گیا ہے۔
کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نوجوانوں کا جائزہ لیا جنہوں نے معرکہ احد میں شامل ہونے کا ارادہ کیا تھا، وہ ہجرت کا تیسرا سال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیا اور آپ کو اجازت نہ دی، کیونکہ آپ کی عمر 14 سال تھی، اور خندق کے روز آپ 15 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سن رشد کو پہنچنے کی وجہ سے جنگ میں شامل ہونے کی اجازت دے دی۔ اس لحاظ سے غزوہ احد اور غزوہ احزاب کے درمیان 1 سال کی مدت بنتی ہے، اور غزوہ احد تیسرے سال ہوا تھا اور غزوہ احزاب یقیناً چوتھے سال ہوا تھا۔ سوم یہ کہ اس لیے یہ یقینی بات ہے کہ اس مدت میں اسلام میں داخل ہونے والے لوگ بہت قلیل ہوں گے، اس لیے یہ مستعبد ہے کہ اس سخت جنگ کے زمانے میں اسلامی فوج کی تعداد 700 جانبازوں سے 3000 جانبازوں تک بڑھ جائے گی۔ چہارم یہ، اور امام ابن حزم کی رائے کو یہ بات بھی تقویت دیتی ہے کہ تاریخی مصادر نے، جیسا کہ البدایہ والنہایہ میں حضرت حذیفہ بن یمان کی حدیث ہے، بیان کیا ہے کہ جو خندق کی آخری فیصلہ کن راتوں میں احزاب کے مقابلے میں خندق کے آگے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوائے 300 جانبازوں کے اور کوئی باقی نہ رہا تھا۔ پنجم یہ کہ اگر مسلمانوں کی فوج خندق کی طویل راتوں میں احزاب کے سامنے ڈٹی رہتی جو 300 جانباز تھے، تو مسلمان اس شدید خوف سے نہ ڈرتے جو بھونچال کی حد تک پہنچ گیا تھا اور دل گلوں تک پہنچ گئے تھے، جیسا کہ قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، اور جب نگاہیں پھر گئیں اور دل گلوں تک پہنچ گئے اور تم اللہ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس جگہ مومنین آزمائے گئے اور انہیں شدید جھٹکے دیے گئے۔ اور یہ بات یوں ہے کہ جب غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی فوج 3000 جانبازوں پر مشتمل ہو تو مسلمانوں کی نسبت تقریباً 3 کے مقابلے میں 1 بنتی ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا جس میں مسلمان سپاہیوں کی نسبت 3 مشرکین کے مقابلے میں 1 ہو۔ معرکہ احد میں اس سے بھی کم نسبت تھی، یعنی 1 مسلمان تقریباً 4 مشرکین کے مقابلے میں تھا، اور وہ مدینہ سے 700 جانباز نہ نکلے، اور وہ کھلے میدان میں جہاں انہیں بچانے کے لیے نہ خندق تھی، نہ مکانات تھے اور نہ حرار تھے، 3000 جانبازوں سے ٹکرا گئے، اور پہلے حملے میں انہیں بری طرح شکست دی، اور اگر تیر اندازوں کی غلطی نہ ہوتی تو وہ شکست تقریباً تباہ کن ہوتی۔ بس مسلمانوں کا خوف اس درجے تک کیسے پہنچ سکتا ہے جبکہ وہ مدینے کے اندر قلعہ بند ہوں، گویا کہ وہ محفوظ قلعے میں ہیں، اور ان احزاب کے سپاہیوں کی نسبت فقط 1 اور 3 کی ہو، اور ان کی یہ نسبت معرکہ احد کی نسبت سے بڑی ہے، جس میں انہوں نے خوف اور گھبراہٹ کے احساس کے بغیر دشمن کی فوج سے آمنے سامنے مقابلہ کیا۔ کیا معرکہ احد کے بعد مسلمانوں کی شجاعت و ثبات اور اقدام کی نسبت کم ہو گئی تھی کہ معرکہ احزاب میں خوف اور گھبراہٹ انہیں اس حد تک لے گیا، اور اس میں احزاب کی فوج کے مقابلے میں ان کی مقدار کی نسبت اس نسبت کے مقابلے میں زیادہ تھی جو معرکہ احد میں مکی فوج کے مقابلے میں تھی؟ اس کا صحیح جواب قطعی نفی میں ہے۔ معرکہ احد کے بعد مسلمان شجاعت و ثبات اور اقدام و قربانی میں بڑھے ہیں۔ بس جب ثابت ہو گیا کہ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کا خوف، گھبراہٹ بھونچال کی حد تک اور دل گلوں تک پہنچ گئے تھے، تو یہ بات ضروری ہے، یا کم از کم اسے ترجیح حاصل ہے، کہ اس خوف اور گھبراہٹ کا بنیادی سرچشمہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی شجاعت کے باوجود اس چھوٹے جزیرے کی مانند تھے، دشمن کی کثرت اور اپنی قلت کی وجہ سے، جسے پرجوش سمندر گھیرے ہوئے ہو اور ہر لہجہ اسے نگلنے کی دھمکیاں دے رہا ہو۔ بلا شبہ جانباز دشمن کی خوفناک کثرت، جس میں 1 مسلمان کی نسبت 10 مشرکین کے مقابلے تک پہنچ گئی ہو، اور اس کے ساتھ یہود کا گردشوں کا منتظر رہنا اور مسلمانوں کا ان سے نقض عہد کرنے کی اور پیچھے سے ضرب لگانے کی توقع رکھنا، اور اس کے ساتھ فوج کے اندر منافقین کا بری افواہیں اڑانا بھی اس خوف اور گھبراہٹ کا سب سے بڑا سبب ہے، جو مسلمانوں کو ایسی صورت میں لاحق ہوا جس کی پہلے کوئی مثال موجود نہیں۔ اس لحاظ سے امام ابن حزم کے قول کو ترجیح دینا ضروری ہے کہ مسلمانوں کی جس فوج نے خندق کے پیچھے پڑاؤ کیا اور احزاب کی افواج کے 10,000 جانبازوں کے سامنے ڈٹ گئی، وہ 900 جانبازوں سے زیادہ نہ تھی۔
اور کوئی مستعبد نہیں کہ شروع میں اسلامی فوج کی تعداد جب منافقین اس کا جزو تھے 2000 یا اس سے زیادہ تک پہنچ گئی ہو، اور جب احزاب کی افواج نے منطقے تک پہنچنا شروع کیا تو ان کے کھسکنے سے اس میں صرف وہ 900 سچے مسلمان رہ گئے ہوں جن کے دلوں تک شک راہ نہیں پا سکتا۔ بس یہ بات صحیح ہے کہ جس اسلامی فوج نے جنگ احزاب میں دشمنوں کا سامنا کیا وہ 900 جانبازوں سے زیادہ نہ تھی، جیسا کہ امام ابن حزم نے اس بات کو مضبوطی سے بیان کیا ہے، اور صرف اسی بات سے ہمیں اس شدید خوف کی تسلی بخش تفسیر مل سکتی ہے جو دلوں کو گلوں تک لے گیا تھا۔ مسلمانوں کے پہلے 2 شہید۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احزاب کی فوج کے پہنچنے سے قبل اسلامی فوج کی انٹیلیجنس کے 2 جوانوں کو دشمن کی حرکات اور اس کے بارے میں کافی معلومات حاصل کرنے کے لیے روانہ فرمایا، اور یہ 2 جوان سلیط اور سفیان بن عوف رضی اللہ عنہم تھے۔ یہ 2 جوان دشمن کے قبضے میں آ گئے، جہاں استکشافی کارروائیاں کرتے ہوئے ان کی مٹبھیڑ احزاب کی افواج کے ایک بڑے مسلح گشتی دستے سے ہو گئی۔ گشتی دستے کے جوانوں نے ان دونوں کو گھیر لیا، پھر انہیں گرفتار کر لیا، پھر انہیں احزاب کی کمان کے سپرد کر دیا، اور اس کمان نے صرف اس علم پر کہ یہ دونوں شخص مدتی پڑاؤ کے جاسوس ہیں انہیں فوراً قتل کرنے کا حکم دے دیا، اور مسلمانوں نے ان دونوں شہیدوں کے جثوں کو مدینہ لے آنے کی قوت پائی، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو ایک قبر میں دفن کیا، اور یہ دونوں پہلے شہید تھے جو معرکہ احزاب میں شہید ہوئے۔ احزاب کی فوج کہاں ہے؟ احزاب کی فوج کے مدینہ پہنچ جانے کے بعد مکی فوج نے روما کے مجمع السیال میں پڑاؤ کر لیا جو الجرف اور زغابہ کے درمیان ہے، اور غطفان نے اپنی فوجوں کے ساتھ زنب نقمی میں جبل احد کی غربی جانب پڑاؤ کیا، اور احزاب کی جتھا بندی کرنے والا عظیم یہودی لیڈر حوی بن اخطب احزاب کے ساتھ دونوں پڑاؤں کے درمیان موجود تھا، اور وہ دونوں فریقین غطفان اور قریش کے لیڈروں کے ساتھ منصوبے بناتے ہوئے اور مشورے دیتے ہوئے مسلسل رابطہ کیے ہوئے تھا۔ مدینہ پر قبضہ کرنے کے لیے احزاب کا منصوبہ۔ قائدین احزاب نے قائدین یہود کے مشورے سے مدینہ پر قبضہ کرنے کا جو منصوبہ بنایا تھا اس کا تقاضا تھا کہ احزاب کی افواج کی مدینہ پر چڑھائی شمالی جانب سے قوس کی حیت پر ہو جو شمال مغرب سے شمال مغرب تک ممتد ہو، اور یہ قوس سری اور تباہ کن حملے میں اسلامی فوج پر جو مدینہ کے شمالی راستوں پر پڑاؤ کیے ہوئے ہے چھا جاتے، اور صفر کی گھڑی میں جیسا کہ زومائے یہود اور قائدین احزاب کے درمیان طے پاک چکا تھا، یہود بنی قریظہ جو مسلمانوں کے حلیف تھے کہ 900 جانباز جو مدینہ کی جنوبی جانب اور اسلامی فوج کی پشت کے پیچھے تھے مارچ کر دیں اور جنگ کے وقت پیچھے سے اسلام کی چھوٹی سی فوج کو صحیح قاتلانہ ضرب لگائیں، اور اس سے احزاب کی کمان کے تصور کے مطابق سہولت کے ساتھ مسلمانوں کی بیخ کنی کی تکمیل ہو جائے گی۔ مسلمانوں اور یہود کے درمیان معاہدہ۔ اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ مسلمانوں اور یہود بنی قریظہ کے درمیان احزاب کی افواج پہنچنے تک فوجی معاہدے اور مشترکہ دفاع کا معاہدہ قائم تھا، مگر خیبر کے زعیم اور سردار حوی بن اخطب نے بنی قریظہ کے یہود کو اس عہد کے توڑنے اور صفر کی گھڑی میں پیچھے سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑنے پر رضامند کر لیا، جیسا کہ ابھی اس کی تفصیل بیان ہوگی انشاءاللہ۔ خندق نے احزاب کے منصوبے کو فیل کر دیا۔ احزاب کا منصوبہ دقیق، خوفناک اور مضبوط تھا، اور اگر اللہ تعالی خندق کی کھدائی کے متعلق مسلمانوں کی رہنمائی نہ کرتا تو ممکن تھا اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا کہ جنگ اپنے مقاصد کو پورا کر لیتی اور احزاب کی کمان سہولت سے مسلمانوں کے تباہ کرنے اور ان کی بیخکنی کرنے سے اس منصوبے کے پھل چن لیتی، اور اگر یہ خندق نہ ہوتی تو 11,000 جانبازوں کے لیے جو 900 جانبازوں کو ہر جانب سے گھیرے ہوئے تھے، فیصلہ کن مارکے میں ان 900 جانبازوں کو جھڑپ کے وقت ختم کرنا آسان تھا، اور خصوصاً اس وقت جب یہ 900 جانباز ان لوگوں کے درمیان تھے جو ان کے متعلق گردشوں کے منتظر تھے، یعنی یہودی، اور منافقین ان کی صفوں کے درمیان شکست کی روح پھیلا رہے تھے، جیسا کہ مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا۔ لیکن مسلمانوں نے خندق کی کھدائی سے احزاب کے طے شدہ جنگی منصوبے کو
जैसा कि वो चाहते थे और जैसा कि मार्के के लिए पहले मंसूबा बनाया गया था, बुनियाद से उड़ा दिया और इसके असर को बेकार कर दिया।